أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ تیری پناہ میں، تیری مدد میں آنا چاہتے ہیں مردو شیطان کی برائی، بہکاوے، خناس، وسوسے سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یہ روزے کی آیتیں کئی دنوں سے چل رہی ہے اور ہم لوگ کل آ کے رکے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تم خود اپنے دل ہی دل میں خیانت کر رہے تھے جب رات کا روزہ فرض تھا۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری توبہ قبول کر لی۔ وعفا عنکم، عفو درگزر کیا، صرف نظر کیا، اس کی پکڑ نہیں کی۔ تو یہاں پر کل بات آئی تھی ہماری کہ جو نفس دل انسان کا ہوتا ہے، اس کی 3 حالتیں قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ ایک تو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے نبی ہوتے ہوئے اور اتنے بڑے گناہ سے بچے کہ جوانی کے عالم میں بنا شادی شدہ اس گناہ سے بچنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس گناہ سے بچنے کے بعد جب ایک عرصہ دراز 10 سنین جیل میں آپ کو بلا وجہ ڈال دیا، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، ساری نشانیاں پروف آپ کی بے گناہی کے دیکھنے کے بعد بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، کیوں؟ اس کی دوسری وجہ اس آیت کی تفسیر میں درس میں ہم سنیں گے۔ تو اس کے بعد جب بادشاہ کا اسپیشل حکم آیا کہ تم کو باہر نکالا جا رہا ہے جیل سے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا ارجع الی ربک، جاؤ جج کے پاس واپس جاؤ۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور ذرا جا کے پوچھو جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، جتنی عورتیں بیٹھی تھی ہر ایک نے کاٹا تھا، قطعنا، ایک بھی بچی نہیں تھی۔ ما بال النسوہ، ان عورتوں سے ذرا پوچھو اور میرے بارے میں گواہی لے لو۔ جیل سے باہر آنے سے پہلے اپنے پوری بے گناہی کو میں پوری دنیا کے سامنے کھول دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے الآن حصحص الحق، اب حق کھل چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ذرہ برابر بھی گنہگار نہیں تھے، اور عورتوں نے کہا، عزیز مصر نے کہا لم اخنہ بالغیب، یوسف پیغمبر نے تو کبھی نظر کی بھی خیانت نہیں کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچے ہیں۔ تو جب یہ گواہی دی گئی
تب وہ جیل سے باہر نکلے، ورنہ جیل میں جو جا چکا ہے اس سے پوچھ لو، جیل سے باہر آنے کے لیے جب نام پکارا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں سے بھاگیں گے، سب سے پہلے چپل کے پاس جائیں گے۔ جیل سے نکلنے والا کبھی چپل اٹھاتا ہی نہیں ہے، پوچھ لو، کسی سے بھی پوچھ لو، چپل وہ اٹھاتا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ بھاگتا ہے، اس کا نام آتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ کہا ارجع، لوٹ جاؤ، نہیں نکلنے والا میں، بے گناہی کے باوجود۔ اب اس کے بعد جب باہر آئے اور بے گناہ ثابت ہونے کے بعد سب آپ کی بے گناہی کا نام لے رہے اور سب کے سامنے دربار، بادشاہ کے سامنے پورا دربار بھرا ہوا ہے، وہاں آ کر اپنی بڑائی کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو دنیا میں ایسا کوئی نوجوان نہیں ہوگا بنا شادی شدہ جس کے ساتھ ایسا ہو اور وہ برائی سے بچ جائے، اور میں بچ گیا، دیکھو میں کتنا پارسا ہوں، یہ کہنے کی بجائے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، آپ نے صاف کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اے دنیا کے لوگوں سنو، میں اپنے نفس، اپنے دل کے پارسا ہونے کا اعلان نہیں کرتا، کیونکہ ہر جمعہ کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے دل کی شرارتوں، خباثتوں، گندگیوں سے اللہ کی مدد اور پناہ چاہتے ہیں۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں مردود شیطان سے اللہ کی مدد چاہتا ہوں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ سے دعا کر لو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کبھی جیتے جی دنیا میں شیطان تمہارے دل میں وسوسہ، خناس، بہکاوا، برائی کا ارادہ، نیت ڈالے، یوسوس فی صدور الناس، بار بار خناس آتا ہے جاتا ہے، ایک جیسا کچوکے مارتا ہے اور ابھارتا ہے، فاستعذ باللہ، وہاں بھی قرآن میں ہے کہ فوراً اللہ کی طرف اعوذ باللہ کہا کرو اور شیطان سے پناہ چاہا کرو۔ اور اسی کو اللہ کے رسول ہر جمعہ کے خطبے میں کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، یہ تو ہمارا نفس تو دل میں، ہمارے سینوں میں بیٹھا ہوا ہے، شیطان تو آتا اور جاتا ہے، اذان ہوتی ہے تو بھاگتا ہے، نکل جاتا ہے، دور تک بھاگتا ہے۔ مردۃ الشیاطین رمضان میں اللہ قید کر دیتا ہے، تو پھر میرا نفس، میرا دل برائی کی طرف جاتا کیسے ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، تو یوسف پیغمبر پورے بھرے دربار میں، پورے گاؤں کے سامنے کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کے بری ہونے کا، پارسا ہونے کا، پاک صاف ہونے کا، متقی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، ایک نبی کہہ رہے ہیں، نبیوں سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائیوں کا حکم دینے والا ہے۔ آمرۃ بالسوء، یہ الفاظ نہیں ہے قرآن کے، غور کر، اسی لیے قرآن پہ غور کرو، فکر کرو۔ صحابہ کرام، سلف صالحین، نیک لوگ رات میں تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی آیت شروع کرتے، ایک ہی آیت ان کو روک لیتی تھی، ایک ہی لفظ پر بار بار پڑھ رہے، بار بار گزر رہے، پھر پڑھ رہے، سوچ رہے اللہ کیا بول رہا ہے، کیا مطلب ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء ان النفس لآمرۃ بالسوء، نفس یہ برائی پر حکم دینے والا، یہ نہیں کہا قرآن نے، امارتن، خوب حکم دیتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے، ایک جیسا، جب تک وہ برائی کر نہیں لیتا انسان، یہ نفس خاموش بیٹھتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے۔ بہکاوا، شیطان کا بہکاوا تو بات کی بات ہے، یہ نفس، اور شیطان آیا، بہکایا، چلا گیا، بھاگ گیا۔ آپ کو پتہ ہے، بندے نے سنا اور آپ کو بھی معلوم ہوگا، کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہوئے بولتے ہیں نا، کعبہ پر نظر پڑ جائے، وہاں پر ہم جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تو برائی تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا، گناہ تو اس کے دل سے نکل ہی جاتا ہے۔ اس مطاف کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو بیلٹ باندھتے ہیں اسی کے اندر پیسے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، ایسا اس نے پاکٹ ماری کہ اس کا پیٹ کٹ گیا مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے۔ تو یہ انسان خود شیطان ہو جاتا ہے، شیطان آئے کہ نہ آئے، تو یہ نفس اس کو شرارتوں، خباثتوں اور برائیوں پر ابھارتا ہے۔ اسی کو یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بار بار برائی کا حکم دیتا ہے۔ وہی لفظ یہاں پر آیا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم،
اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفس سے خیانت کر رہے ہو۔ فتاب علیکم خصیم مبین الد الخصام، یہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، کھلا ہوا جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، انسان اپنے نفس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، میں کتنا برا ہوں، کتنا نیک ہوں، کیسے خیالات میرے دل میں آتے ہیں، میں اپنے نفس کو خود اچھی طرح جانتا ہوں، آپ اپنا جانتے ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، یا انسان اپنے عذر بیان کرے، عذر پیش کرے، بہانے بازی کرے، لیکن اپنے نفس کو تو وہ خود اچھی طرح جانتا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ، سورہ قیامت شروع ہوتی ہے، وہاں پہ نفس لوامہ کی بھی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کے دیے ہوئے پر، اللہ کی تقدیر پر خوش بندے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں پر نفس مطمئنہ کا تذکرہ آیا ہے، اور حضرت یوسف نے جو بتایا نفس امارہ کا تذکرہ آیا ہے۔ تو یہ نفس ایک ہے، لیکن اس کی تین الگ الگ موقعوں پر الگ الگ تین کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہوتی کیسی ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اے اللہ میں نے تیری طرف رخ کیا، تیری طرف چہرہ کیا، التفات، توجہ، پورا اپنے اندر سے دل اور دماغ سب کچھ تیرے طرف لگا دیا۔ یہ نفس کو اس نماز میں اللہ کی طرف لگانا ہے۔ اور جب یہ نفس جیتے جی دنیا کے اندر عمل کرتے ہوئے، کھانا پینا، بیوی بچے، گھر بار، کاروبار، دھندا، بزنس، تجارت، کھانا کمانا، یہ سب کرتے ہوئے انسان اگر اللہ کی ہدایات کا پابند ہے، اس کو ذہن اور دماغ میں رکھے ہوئے ہے، تو یہ نفس اطمینان کی طرف آگے بڑھتا ہے، نفس مطمئن بنتا ہے۔ اور اگر شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان کے بہکاوے خناس وسوسے کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دیکھو اب دو چیزیں، ایک تو ہماری روح ہے، ایک تو ہمارا جسم اور بدن ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیا، کھلی ہوئی بات ہے، ہر چیز میں مذکر اور مؤنث ہے۔ یہ اللہ، یہ تو کھلی بات سب کو نظر آ رہی، اللہ یہ کہنا نہیں چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب اس نفس کا، اس جان کا، اس روح کا، اس بدن کے ساتھ پھر جوڑ لگا دیا جائے گا۔ کب لگایا جائے گا؟ ذرا آپ لوگ بھی بولیں تھوڑا۔ اس بدن کا اور روح کا پھر سے جوڑ لگا دیا جائے گا۔ کب لگایا جائے گا؟ ہاں، موت کے بعد جب دوبارہ ہم بعث، پیدا جب دوبارہ کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ روح کو لائے گا، اور اس بدن کے وہی دماغ، وہی آنکھ، وہی ناک، وہی جسم، وہی بال، ویسے ہی لمبا تھا تو لمبا، ناٹا تھا تو ناٹا، اسی بدن کو، اسی روح کو اللہ پھر ملا دے گا۔ تو سن لو، یہ روح اور بدن پھر ملنے والے ہیں، اور ابھی بھی روح اور بدن دو چیز ہے۔ اب جب جسم کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا، جسم کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دنیا داری نظر آتی ہے، اور روح کا جب خیال کرتے ہیں تو ہم کو اللہ نظر آتا ہے۔ اور یہی شیطان ہے، نماز میں کھڑے ہوئے انی وجہت وجہیہ، تیری طرف میں نے رخ کیا، اب یہ جنگ چلتی ہے، ہمارے جسم اور روح کی جنگ چلتی ہے۔ میں تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں اور اللہ کی طرف اپنے چہرے کو، رخ کو دعا پڑھ کر سب طریقے سے لگانا چاہتا ہوں، لیکن شیطان دوسری طرف کھینچ رہا، بدن جسم دوسری طرف کھینچ رہا۔ اب جسم کے گن کتنے ہیں؟ جسم کے گن بھوک ہے، پیاس ہے، تڑپ ہے، درد ہے، احساس ہے، کھانا پینا ہے، ٹیپ ٹاپ ہے، شان و شوکت ہے، اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ اور روح کے گن کیا ہے؟ دیکھو میں نے بدن کے گن بتایا، روح کے گن سوچو، بتاؤ ذرا۔ روح جو روح، ہاں عبادت کرنا بول رہا ہے، اور روح کے گن کیا ہے؟ روح ہمارا، ہم دو چیزوں کا ملا کر بنے ہوئے ہیں، روح اور جسم۔ اللہ کا ذکر، عبادت، اللہ کا ذکر۔ اور روح کا گن کیا ہے؟ نماز میں توجہ لگانا، اور اللہ کا دھیان۔ اچھا، اب جیسے عبادت کیا، ذکر کیا، نماز پڑھا، اللہ کا دھیان کیا،
اور روح اللہ کی طرف لگ گئی تو حاصل کیا ہوگا ہم کو؟ ہاں سکون ملے گا۔ آپ دیکھو یہ صحیح گن آیا، روح کا گن ہے سکون، بدن کا گن ہے بھوک اور پیاس، تڑپ، درد۔ روح کا گن ہے شانتی، سکون، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے۔ اور بدن کا ہے یہاں بیٹھے درس سن رہے، نماز میں ہے اور دل لگا کہ افطاری لینے جائیں گے، یہ خریدیں گے، یہ بدن کا گن ہے۔ تو یہ بدن کے گن سے آزاد ہو، بدن کے گن سے۔ اعتکاف یہ سکھاتا ہے ہم کو، ابھی کھانے کی بھی کوئی فکر نہیں، جو آئے گا وہی کھائیں گے، یہی سکھاتا ہے۔ تو یہ بدن کے گن سے اپنے ذہن کو آزاد کرو، جتنا آزاد کرو گے تو نفس امارہ سے آزاد ہوں گے جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور جب اس سے آزاد ہوں گے تو پھر نفس لوامہ بنے گا۔ ارے یار سلمان تو نا 40 سال تو ضائع کر دیا تو نے، 50 سال تو تیرے بیکار ہو گئے، تو نے عالمیت، حفظ، یہ وہ سب پڑھا لیکن تو نے آج تک کچھ حاصل نہیں کیا۔ قرآن پڑھا، تیرے گلے سے آگے نہیں بڑھا، تو نے اپنے روح کی تربیت نہیں کی، روح کی اصلاح نہیں کی، روح کے گن تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ملامت کرتا ہے نفس۔ جب یہ نفس ملامت کرتا ہے، ارے 20 روزے گزر گئے، 23-24 روزے گزر گئے اور تو نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ سحری میں دماغ تھا، افطار میں دماغ تھا، کھانے میں دماغ تھا، پینے میں دماغ تھا، تو نے روحانیت حاصل کی نہیں۔ اب آپ لوگوں کا حیرت ہوگی، 3 عالم ایک جگہ موجود تھے، ایک غیروں کے سینٹر پر نماز کا وقت آیا، تینوں نے نماز پڑھا، تینوں کو نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا، اور وہ غیر لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، سب دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی تینوں عالم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، ایک انسان نے سوال کر دیا، ٹھیک ہے بھائی آپ نے نماز پڑھا، بہت اچھی بات ہے، آپ سے میں پوچھوں گا، آپ بولو گے اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، پڑھنا پڑتی، دن بھر میں 5 مرتبہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا، یہ عذاب ہے، آپ یہ ساری باتیں کریں گے۔ میں مسلم نہیں ہوں، میں بالکل کلیئر کٹ بات کرتا ہوں، آپ کو نماز میں 10 منٹ لگا، اس 10 منٹ میں آپ کو حاصل کیا ہوا یہ مجھ کو آپ بتاؤ۔ آپ کو اگر کچھ حاصل ہوا ہوگا تو میں بھی لگوں گا اس کے اندر۔ دنیا دار انسان تو یہی سوال کرے گا نا۔ 10 منٹ تم نے دیا، تم بولو گے فرض ادا ہوا، عذاب سے بچ گیا، یہ سب حکومت بتاؤ، دنیا والے بولیں گے ہاں ہم کو یہ بتاؤ 10 منٹ کی نماز میں تم کو کیا حاصل ہوا۔ اب یہ جواب میں بھی دوں، یہ جواب آپ بھی دیں۔ نماز روحانیت ہے نا، روحانیت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا۔ تو جب یہ سلام ہم نے پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد ہم نماز سے باہر آئے، اس روح کے اندر کچھ محسوس ہوا ہم کو، اس روح اور اگر روح میں محسوس نہیں ہوا تو پوری نماز ہم دنیا کے دھندے میں لگے ہوئے تھے، دنیا میں گھوم رہے تھے ادھر ادھر۔ ایک مرتبہ امام صاحب نے غلطی کر دی، 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، سلام پھیر دیا، کچھ کہنے لگے 3 رکعت ہوئی، کچھ کہنے لگے 4 رکعت ہوئی، سب کو تذبذب میں تھے۔ ایک نے کہا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 3 رکعت ہوئی ہے۔ تو بولے بھائی تم کیسے اتنی یقین سے کہہ سکتے ہو؟ بولے بھائی دیکھو، جب بھی میں عشاء میں آتا ہوں، 4 رکعت کی نماز میں آتا ہوں تو میری 4 دکانیں ہیں، چاروں دکانوں کا میں کھڑا کھڑا حساب کرتا ہوں، آج میں 3 ہی دکان کا حساب کر پایا، تو اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 3 ہی رکعت ہوئی ہے۔ تو یہ ہم تو نماز میں کھڑے ہیں تو روح کو ہم کو ملے گا کیا؟ نماز میں کھڑے تو کچھ اور سوچ رہے، امام صاحب نے کون سی سورہ پڑھی پوچھیں گے تو یاد بھی نہیں رہے گا، اس کے معنی مطلب پہ غور کرنا، ہاں یہ تم کو ملا کیا نماز میں؟ اب نماز تو وہ ہونا چاہیے، ملنا کیا؟ روح، اللہ روح کا منبع ہے، ہاں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو روح تیرے رب کا معاملہ، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اور ایسی حدیث میں ہے کہ لا تفکروا فی ذات اللہ بل تفکروا فی صفات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی غور فکر سوچو مت، خیال آئے تو اعوذ باللہ پڑھو، اور اللہ کی صفات، اللہ کے جو کام ہے، جو اللہ اتنے سارا کل یوم ہوا فی شان، جو کچھ ہوتے ہوئے کائنات میں نظر آ رہا، یہ اللہ کر رہا ہے، یہاں سے اللہ کو وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اللہ کی صفات، اللہ کی مخلوق کے اندر غور کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں غور مت کرو۔ تو جب ہم یہ روح
اور روح کا جو منبع ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو اللہ نے روح پھونکا حضرت آدم کے پتلے میں، حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا، باپ نہیں تو فرشتے نے آ کر پھونکا اور پیدا ہوئے، تو یہ روح اور روح کا پیدا کرنے والا یہ کنیکشن اگر نماز میں، آج ظہر کی نماز میں پڑھا، ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، نماز پڑھے، سب کچھ صحیح بات ہے، لیکن ذرا غور کرو، اپنے بدن کو، دل کو، نفس کو ٹٹول کر دیکھو، اس ظہر کی نماز سے مجھ کو حاصل کیا ہوا، اور اگر حاصل نہیں ہوا تو دل نہیں لگے گا، عادت نہیں بنے گی۔ آج جتنے لوگ نمازی ہیں سب سے پوچھ لو، یا تو بچپن کی عادت ہے، باپ نے مار مار کے بولا ہے تو آ رہے ہیں، یا تو عذاب کا خوف ہے، اتنا عذاب ہے وہ ڈر سے آ رہے ہیں، یا تو بس اب شرما حضوری میں نہیں گئے تو بازو والا بولے گا کیا بھی نماز پڑھنے بھی نہیں گیا، یہ شرما حضوری میں آ رہے، لیکن نماز میں ملا کیا ہمیں؟ جس وقت ہم یہ بتانا شروع کریں گے نا، پھر اتنی لمبی چوڑی نماز کی تحریک کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم یہ بتا دیں گے نماز میں یہ حاصل ہوتا ہے، دل کو یہ سکون ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ قرآن کو ذکر کہا گیا، کلا انہا تذکرہ، یہ تذکرہ ہے، ذکر، فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، اس کا مذاکرہ کرے، اس سے عبرت حاصل کرے، اس کی تعلیم کے اندر ڈوبے، یہ ذکر۔ تو اس ذکر کے اندر، نماز کے اندر سب سے بڑی چیز تلاوت قرآن ہی ہے، باقی ساری دعائیں ہیں، تراویح میں تو پورا قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، اللہ کے رسول کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، کتنا قرآن کا حصہ پڑھتے تھے، رکعت کتنی لمبی ہو جاتی تھی، تم پوچھو بھی مت، اور حسن کتنا ہوتا تھا، اللہ کی طرف التفات۔ تو یہ اگر روحانیت میرے دل میں پیدا ہوئی ہے تو میں نے کیا کہا، بھوک، پیاس، درد، یہ جسم کے گن ہیں، سکون، اطمینان، پریم، خوشی، ہاں، اور میں تو مالدار ہوں چاہے گھر کا غریب ہوں، یہ روح کے گن ہیں۔ اب حضرت علی کو جب ہم بار بار واقعہ سنتے ہیں، پیر میں تیر چبھ گیا، درد ہو رہا تھا، درد بدن کا گن ہے، ان کو درد ہو رہا تھا، کھینچو تو اور درد ہو رہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو واقعے کی ڈیپ میں ہم کو جانا چاہیے کہ بھئی روحانیت ہمارے پاس ہے، آج غیر نام لے رہے ہیں، 1.5 کروڑ لوگ جمع تھے پانی پت میں، روحانیت، انسانیت پر 7 دن کا ان لوگوں نے بڑی کانفرنس کی، پوری دنیا میں پھیلائے، روحانیت جبکہ ہمارے پاس ہے، قرآن کی روحانیت، اللہ کا پورا ذکر ہمارے پاس ہے۔ تو حضرت علی نے کیا کہا، رک جاؤ، ایسے نہیں بات بنے گی، میرا بدن، میری سوچ، میری درد جسم سے ہٹ نہیں رہی ہے، اس سوچ کو اللہ کی طرف لگانا ہے، اور یہ درد سے بھی ہٹانا ہے، بھوک سے بھی ہٹانا۔ ابھی جو اس سے پہلے ہم نے درس لیا یونس علیہ السلام کا، مچھلی کے پیٹ میں کھانا وہ بھی کھاتے تھے، پانی وہ بھی پیتے تھے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں، وہ کہے کہ اے اللہ اب مجھے معلوم پڑ رہا کہ روحانیت ہے کیا۔ وہی تسبیح ہم لوگ پڑھتے ہیں، نقل وہی کرتے، لیکن روحانیت ہمارے اندر نہیں آتی۔ روحانیت تو یہ ہے کہ میں یہ مانوں اے اللہ میں پانی سے زندہ نہیں ہوں، روحانیت تو یہ ہے کہ میرا دل یقین کر لے میں کھانے سے زندہ نہیں ہوں، روحانیت تو یہ ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ کرونا کا پیشنٹ اسے آکسیجن دینا پڑے گی، 10 سلنڈر بلیک میں لا کر رکھا ہوا ہے، روحانیت تو یہ ہے میں بنا آکسیجن کے زندہ رہ سکتا ہوں اللہ کی مرضی سے۔ اور یہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد یونس علیہ السلام نے کہا کل تک میرا عقیدہ کھانے پر تھا، پانی پر تھا، ہوا اور آکسیجن پر تھا، آج مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن گزرنے کے بعد کل بھی یہی تسبیح پڑھتا تھا میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جلدی سے پورا کروں اور کھانا کھانے جاؤں، یہ دل میں بھرا رہتا تھا۔ تو یہ بدن کا گن ہوا کہ روح کا گن ہوا؟ بدن کے گن کے پیچھے ذہن لگا ہوا اور صرف الفاظ ہے۔ اور ایک سکھ کہہ رہا تھا، سکھ لوگ معلوم ہے کیا کہتے ہیں، سمرن کہتے ہیں، اور کیا بولتے، مالک کو یاد کرنے کا کوئی وقت ہے ہی نہیں، جب جہاں جدھر سے مالک کو یاد کرو اسے سمرن کہتے ہیں۔ تو ایک سکھ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ پنجابی میں کہتے ہیں تو ہی نرنکار میں تیری شرن ہاں مینو بخش لو، اے مالک تو اکیلا نراکار، سب تو آکار ہے۔
سب تو آکار ہے، تو اکیلا نراکار، میں تیری شرن ہاں، میں تیرے قبضے میں ہوں، تیرے شرن میں ہوں، تیری قدرت میں ہوں۔ میں رکشہ میں نہیں ہوں، بس میں نہیں ہوں، کھیت میں نہیں ہوں، گاڑی میں نہیں ہوں، گھر میں نہیں ہوں، چٹائی پہ نہیں ہوں، گاڑی پہ نہیں ہوں، میں تو تیرے شرن میں ہوں، تیری قدرت پہ، تیرے قبضے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ پرندے اپنے پروں کو پھیلا ہوئے، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ان کو کون پکڑے ہوئے ہے، ان کو کون دھرے ہوئے ہے، ہر دشا سے آزاد ہیں، الا الرحمن، رحمان ان کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں سکھ لوگ، میں تیری شرن ہاں، میں تیرے قبضے میں ہوں، تیرے قدرت میں ہوں، میں نو بخش لو، مجھے معاف کر لو۔ تو وہ سکھ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ ہم کو بولنا ہے، یہ شبد نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، ہمیں محسوس کرنا ہے کہ اے مالک تیرے قبضے میں ہوں۔ نماز میں کھڑا ہوں، انی وجہت وجہیہ، میں تیری طرف رخ کیا، تیری طرف چہرہ کیا، تو نفس کو، دل کو، ابھی دیکھو پھر وہ بات رہ گئی، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ سوچو اے اللہ میں تیرے قبضے میں ہوں، میری جان تیرے قبضے میں ہے، یہ خیال کرو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جیسے ہی میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں گا اور اللہ سے میرا کنیکشن لگے گا، دیکھو اوپر کل آیت آئی تھی اجیب دعوت الداعی، اور میں نے کہا تھا اللہ نے دوسری جگہ کہا انی قریب مجیب، میں قریب سے جواب دیتا ہوں۔ اللہ کا جواب آپ سن سکتے ہیں، لیکن حضرت علی کی وہ کیفیت پیدا کرنا پڑے گی کہ درد کو بھولنا پڑے گا۔ نماز میں تیر کھینچ لینا تم، اور اللہ سے کنیکشن ہو گیا، فل کنیکشن۔ تیر کب کھینچا گیا نہیں معلوم پڑا، یہ جسم سے آزاد ہو گئے تھے حضرت علی۔ یہ جسم سے آزاد کب ہوں گے ہم؟ یہ جسم کے گن سے آزاد کب ہوں گے ہم؟ 40 سال سے نماز پڑھ رہا، آج تک وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ مالیگاؤں کی ایک مسجد کی میں بات بتاتا ہوں، مؤذن صاحب پنکھا چالو کرنا بھول گئے تھے مغرب اور عشاء کی نماز میں، اور نماز ہوئی اور لوگوں کو مچھر کاٹ رہے تھے، لوگ پھٹ پھٹ ایسا کر رہے تھے، اور نماز کے بعد مؤذن صاحب کو سب ڈانٹنے لگے، چلانے لگے۔ مؤذن صاحب کا ایک چھوٹا سا پیارا سا جواب تھا، اگر ہم اسے اپنے دل میں بٹھا لے تو ہم کو مچھر کیا پھر حضرت علی کی طرح تیر بھی محسوس نہیں ہوگا۔ مؤذن صاحب نے بڑے اتنی ہر طرف سے ڈانٹ پھٹکار اور ان کے اوپر الفاظ اور جملے کسے گئے، تو بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے دل میں مچھر کے برابر کا بھی ایمان نہیں تو پھر ہماری نماز کا تم اب سوچ لو ہماری نماز کیسی ہے، کہ مچھر آ کے کاٹ رہا اور ہمارا ذہن بھٹک جا رہا ہے، مچھر کی طرف چلا جا رہا، اور حضرت علی وہ ہیں کہ تیر کھینچا جا رہا ہے۔ تو خالی واقعہ سنانے والا ہے کیا؟ خالی اسٹوری ہے کیا؟ خالی سینما اور فلم ہے کیا؟ خالی ڈرامہ ہے کیا؟ کہ حقیقت تھی یہ حقیقت سے ہم کب گزریں گے؟ پھر اللہ کے رسول کی نماز کیسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، سارے نبیوں کی نماز کیسی تھی؟ کیسے یہ بدن سے آزاد ہو جاتے تھے اور روح میں، اور روح کو اپنے اللہ خالق سے جوڑ دیتے تھے؟ تو یہ ہمیں غور کرنا ہے، عالم اللہ۔ اور یہی ذہنیت، رات کے روزے جو اللہ نے حلال کر دیے، ختم کر دیے، یہی ذہنیت ختم کرنے کے لیے کہ انسان بدن اور جسم اور نفس سے آزاد ہو جائے، نفس لوامہ، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اللہ جانتا تھا، عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جب رات کا روزہ تھا تو اگر افطار کے بعد سو گئے عشاء کے بعد تو پھر سحری اوری کھانا ہونا کچھ نہیں ہے۔ اب میں سویا کہ نہیں سویا مجھے معلوم ہے، اب میں جھوٹ بول رہا کہ میں نہیں سویا تھا کیونکہ مجھ کو کھانا ہے نا؟ تو یہ تو اللہ جانتا ہے نا، اس نفس کو، اس خیانت کو اللہ جانتا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ تم اپنے نفس کی خیانت کرتے ہو، بار بار روز معاف کیے جا رہا، آج بھی معاف کیا، آج بھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ہم نے پڑھی، لیکن سب سے بڑا کھوٹ یہ ہے کہ نماز میں دل لگا تو نہیں تھا، 100% تو اللہ کی طرف لگے نہیں تھے۔ یہ اپنے نفس کی شرارتوں، خباثتوں، گندگیوں سے ہم کو پناہ چاہنا ہے، اور جس دن یہ مٹھاس ہم کو مل جائے گی، جس دن یہ روحانیت ہم کو مل جائے گی، اتنے بیان، اتنے تقریر، اتنے درس، اتنے خطبے اور لمبے لمبے خطبوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امام آئے گا جمعہ کے دن، 2 جملہ بولے گا، 2 جملہ بولے گا، قوموا الی الصلاۃ، اور آؤ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ 2 جملہ ہم دل میں بٹھا لیں گے اور 2 جملے پر عمل کر لیں گے تو روحانیت تک پہنچ جائیں گے۔ بس نماز، روزہ،
حج، زکوٰۃ، عبادتیں، اعتکاف، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، قرآن پڑھنا، تراویح میں سننا، تہجد میں کھڑے ہونا، یہ ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ دل کو اندر سے ہم صاف کر لیں، نہا لیں، دھو لیں اس کو۔ ابھی میں نہانے کے لیے گیا، کپڑا اتارا، یہ کیا وہ کیا، اور کوئی آ کے ٹھوکنے لگا، چل 10 منٹ ہو گیا باہر نکل۔ ہاں ارے یار ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو خالی میں، تو پھر مجھ کو ایسے ہی باہر نکلنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی جب نفس اور دل کو دھونے، صاف کرنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں آئے تو گھڑی دیکھ کر نہ آئے، وقت دیکھ کر نہ آئے اور کتنی دیر بیٹھے، اس نفس کو دھونا ہے، مکمل دھونا ہے، اندر سے پورا پوتر اور پاک کرنا ہے، تب اس کے اندر تقوی جاتا ہے، تب یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کل جنت میں یہ اعلان نہیں کرے گا کہ اے نمازیوں چلو جنت میں چلو، اے روزہ دار چلو جنت میں چلو، اے ڈھیر سارے حج کرنے والے چلو جنت میں چلو، اے صدقہ خیرات کرنے والوں، اے دنیا کے اندر خوب یہ اچھے کام کرنے والے جنت میں چلو۔ اعلان تو صرف ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اطمینان کی زندگی گزارنے والے، جو کچھ اللہ نے دیا تھا اس کے دیے ہوئے پر۔ اور ابھی سنڈے کو جو داس دھولیا میں گیا تھا نا، خاندیش کے بھساول، پاچورا، جلگاؤں، دھولیا، نندربار، اتنے جگہ کے نرنکاری لوگ جمع تھے، اور وہاں پر ایک ہندو لڑکی جس کو ہم ہندو سمجھتے ہیں، نرنکاری تھی، وہ اسٹیج پر انگلش میں تقریر کی اور لاسٹ میں کہنے لگی، اے پربھو نراکار، تجھ سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں، تو ایسی ذات ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے تو جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، میرے مانگنے سے پہلے تو نے سب کچھ دے دیا ہے، جتنا دیا ہے اس کا شکرانہ ہی میں ادا نہیں کر رہا، تو اور مانگوں تو کیا مانگوں تجھ سے؟ اے اللہ جتنا دیا اس کا صحیح استعمال مجھے سکھا دے۔ یہ وہ نرنکاری لڑکی اسٹیج پر دعا کر رہی، یہ دعا ہمیں بھی نہیں آ رہی ہے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جتنا دیا بہت دیا ہے مالک، اس کا صحیح استعمال اگر خالی سکھا دے تو ہمارے من کے اندر شکرانہ آ جائے گا، تو یہ شکرانہ جب آئے گا تو نفس مطمئن بنے گا۔ شکریہ تبھی کرتے ہیں نا کہ ہم بہت اچھا آپ نے میرے ساتھ کیا، تبھی شکریہ کریں گے نا ہم، اور مطمئن ابھی اتنا کر بعد میں تیرا شکریہ کروں گا، ابھی تو آدھا کام ہوا ہے، ہاں تو تب شکرانے کا بھاؤ آئے گا۔ وہی اللہ کہہ رہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزے کی گنتی پوری ہو تو اس قرآن کے شکریہ میں عید کے دگانے کے لیے اللہ کی بڑائی تکبیر پڑھتے ہوئے تم نکل جاؤ، تو یہ شکرانہ ادا کرے، اے اللہ جو دیا سب کچھ دیا، بنا مانگے دیا، جتنا دیا اس کے استعمال کا ڈھنگ ہمیں آ جائے، اسے واپرنے کا سلیقہ ہمیں آ جائے، یہ ہمیں مانگنا ہے۔ تو جب یہ نفس مطمئن، تو اللہ یہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے دیے ہوئے پر راضی۔ اور ایک کلیئر کٹ حدیث ہے، جو کچھ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہے، اللہ اس کے کیے ہوئے پر راضی ہو جائے گا۔ بتاؤ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تو جو کچھ دیا میں خوش ہوں، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، ہاں تو اللہ کہے گا تو نے جو کچھ کیا چل میں تیرا حساب نہیں لیتا۔ تو یہی ہمیں بھاؤ بنانا ہے، دل میں ارادہ اور نیت بنانا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کل جب اعلان ہوگا اے نفس مطمئن آؤ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اور اپنے رب کا دیدار کرو اور رب کے اشارے پر جنت میں داخل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو وہاں پر میری نماز، میرا روزہ، میرا زکوٰۃ، میرا حج، اس سے مجھے یاد نہیں کیا جائے گا، میرے دل میں کتنا سکون تھا۔ یہ روح کا گن ہے، سکون، خوشی، فرحت، ہاں اور ڈھونڈو اور نکالو، میں 9-10 لکھا ہوں، بعد میں اس کے بتاؤں گا۔ یہ روح کے گن ہیں، اور شکوہ شکایت بدن کے گن ہیں، بھوک پیاس تڑپ درد بدن کے، تو بدن کے گن سے جتنا آزاد ہوں گے، یہ نماز کی ہم کو چاشنی ملے گی، روزے کی چاشنی ملے گی، عبادت کی چاشنی ملے گی۔ اور جب عبادت کر کے نکلیں گے تو کوئی اگر وہ 3 عالم تینوں کا منہ دیکھ رہے تھے، غیر نے سوال کر لیا کہ 10 منٹ تم نے نماز پڑھا، تم کو ملا کیا؟ کچھ جواب نہیں دے پائے، ہم یہ جواب دے پائیں گے مجھ کو سکون ملا، مجھ کو شانتی ملی، میرے دل کو بڑی فرحت اور خوشی ہوئی، اور جو دنیا کی چیزیں مل کر مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجھے اس 10 منٹ کی نماز میں ملی۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ یہ انوبھو ہے، یہ تجربہ ہے، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ لیکن اگر دماغ اور دل نماز میں، دنیا میں لگے ہوں گے، مایا میں،
دھن دولت پراپرٹی میں لگے ہوں گے تو یہ سکون، یہ فرحت، یہ خوشی، یہ احساس ہم نہیں کر پائیں گے۔ یہ احساس اسی وقت ہوگا جب اس روح کو روح کے پیدا کرنے والے کے ساتھ لگا دیں گے اور دنیا کی ہر چیز کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری نماز میں، ہمارے روزے میں، ہماری عبادتوں میں، ہمارے اعتکاف میں، اللہ کا نام لینے میں، قرآن کی تلاوت میں، تراویح میں، ہر چیز میں یہ چیز پیدا کر دے کہ ہم بدن کے گن سے آزاد ہو جائے۔ ابھی تک بدن کے گن میں ہم جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، جتنے فساد ہوتے ہیں، جتنے اختلاف ہوتے ہیں، گھر میں میاں بیوی کے ہو، گھر میں بھائی بہن کے ہو، گھر کے اندر رشتہ داروں کے ہو، پڑوسی کے ہو، جتنے اختلاف جھگڑے ہوتے ہیں، یہ سارے دھن دولت پراپرٹی جسم اور آکار کے ہیں۔ یہ سب بدن کے پیچھے ہم بھاگ رہے، اس لیے یہ جھگڑے ہیں۔ اگر روح کے پیچھے بھاگنے لگیں گے، روح کے اندر ہمیں سکون ملے گا، چین ملے گا، خشوع اور خضوع آ جائے گا، اللہ کی یاد آ جائے گی، ذکر کا ہمیں فائدہ مل جائے گا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا۔ کل جو بات آئی تھی کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، میرا نفس جانتا ہے، کوئی کیا بتائے گا۔ تو بس یہی سکون، یہی فرحت، یہی روحانی سکون، یہی اطمینان ہمیں اے اللہ تعالیٰ تو دے دے، جس سے آج دل خالی ہو چکے ہیں۔ مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں تو عالی شان بنی ہوگی، ولیکن خراب من الہدیٰ، لیکن دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ اللہ اس دلوں کو تو ہدایت سے بھر دے، تیرے خوف سے بھر دے، تیری خشیت سے بھر دے، تیرے تقوی سے بھر دے۔ تو نے روزے کے تعلق سے کہا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو۔ پھر آیت ختم کی تو پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کو تو کہتا ہے لعلہم یتقون، یہ ان کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ یہ تقوی، تیرا ڈر، تیرا خوف اسی وقت آئے گا جب دنیا کی جسم سے، آکار سے، پراپرٹی سے، دھن دولت سے اپنے ذہن کو ہٹا کر اے مالک، اے اللہ تیری طرف لگائیں گے، تب یہ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ اور جس وقت روحانیت پیدا ہوگی تو اس دنیا کے اندر امن اور شانتی پھر آ جائے گی۔ ہم اس دنیا کو روحانیت کی طرف لا پائیں گے، تیرے گیان ایمان کی طرف لا پائیں گے۔ پوری دنیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج تیرے دین میں داخل ہوگی۔ بس وہ سما اور وہ منظر تو ہمیں دکھا دے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب، ایک اچھی چیز جو تم چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب کی فتح اور نصرت، کہ پورے دنیا میں لوگ اے اللہ تیرے جاننے اور ماننے والے ہو جائیں گے، پھر دنیا کی طرف نہیں بھاگیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، مال کو لے کر لوگ نکلیں گے، زکوٰۃ لے کر نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ ایک خوبصورت جوان عورت سونے چاندی سے لدی ہوئی حضرموت سے مکہ مدینہ جائے گی، حج عمرہ کرے گی، لوٹ جائے گی، کسی عزت کے لٹیرے کا ڈر نہیں ہوگا، سونے چاندی کے لٹیرے کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ وقت اس وقت آئے گا جب ہماری نماز صحیح ہوگی، ہمارا روزہ صحیح ہوگا، ہماری عبادتیں صحیح ہوگی، ہمارے دل کی دھلائی ہو جائے گی، دل پوتر اور پاک ہو جائے گا۔ ہم اوپر سے نہاتے، اللہ دل سے نہانے کی ہمیں توفیق عطا کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔